تو پھر کوئی شیخ تلاش کر۔ یہ شیخ بھی اسی لیے تلاش کیا جاتا تھا میرے عزیز، شیخ سیاست کے لیے نہیں ہوتے تھے، تیرا پیر میرا پیر۔ یہ سلسلے چشتی قادری نقشبندی یہ مقابلے بازی کے لیے نہیں ہے کہ قادری افضل ہے کہ نقشبندی، چشتی افضل ہے کہ سہروردی، نہ۔ اور یہ ساری درسگاہیں تھیں، یہ تربیت کے مراکز تھے جہاں سے جا کر ہم نے زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھنا تھا، اللہ رسول کو منانے کا ڈھنگ سیکھنا تھا۔ یہ شیخ تویز کے لیے نہیں تھا، دم کے لیے نہیں تھا، دعا اٹھا کے تیرے پھنسے کیس دور کرانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ شیخ اس لیے تھا کہ اگر تو قرآن سے آشنا نہیں نا تو وہ اپنے زندگی کے تجربے سے، تربیت سے تجھے قرآن کے نور سے آشنا کر دے، تجھے حضور کی نوکری میں قبول کروا دے، حضور کی نوکری پر گامزن کر دے، حضور کے راستے پر تجھے چلا دے۔ یہ کام تھا شیخ کا۔ یہ تویز، گنڈے، دم، بھائی کیا کیا عجیب تماشے بن گئے جی۔ فلانے پیر صاحب جی وہ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کیا جی دم ڈالتے ہیں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو بھائی تصوف میں کبھی نہیں دیکھا۔ قاری صاحب میرے 7 جوان ہوئے ہیں، ہم اکٹھے نمازیں پڑھتے رہے، کھیلتے رہے، آئیں کبھی میری لائبریری میں، حضرت نے تو دیکھی ہے، میرے پاس اس وقت 270 سے زائد تصوف پر کتابیں ہیں۔ ایک کتاب میں ہر بڑے ولی کا نام لیں، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور ان کتب تصوف میں کہیں ان تویز کا، دم کا، جنات کا، یہ ڈرامے بازیوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جہاں بات ہے ایک ہی بات ہے، سنت رسول، محبت الہی، معرفت الہی، اللہ کی محبت کی تلاش، اللہ کے نور کی تلاش۔ آج کیا ڈرامہ بنایا جی، میرے کنٹرول میں جناب 2 دریا ہیں، تیرے کنٹرول میں تیرا پیشاب نہیں ہے، تو دریاؤں کی بات کرتا ہے، تیرے کنٹرول میں تیری بیوی نہیں، اور تو کہتا ہے میرے پاس اتنے 1000 جنات ہیں، میرے پاس جناب میں دم ڈالتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، اس کام کے لیے نہیں ہے تصوف، تصوف ہے تربیت کے لیے۔ اگر آپ آشنا نہیں گئے، دنیا میں کھوئے بیٹھے رہے، علم نہ حاصل کر سکے، تو آپ ایسا شیخ تلاش کریں کہ جس کی نسبت آپ کو سنگ سے ہیرا بنا دے، آپ کو پتھر سے اٹھا کر، موم بنا کر، حضور کی سنت کا پابند کرتے ہوئے غلام بنا دے۔